وعلى آله وأصحابه وأزواجه وذرياته وأهل بيته أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين. عزت مآب قابل سب احترام بزرگوں دوستوں بھائیوں عزیزوں، ایک دن سیدہ طیبہ طاہرہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سید عالم کے پاس تشریف فرما ہے اور حضور علیہ السلام بڑی خاص کیفیت میں بیٹھے تھے۔ آپ نے ارشاد فرمایا، عائشہ بڑی چہیتی بیوی تھی حضور علیہ السلام کی، ہماری اماں محترمہ، عائشہ آج میں ایک کیفیت میں ہوں، جو مانگنا ہے مجھ سے مانگ لو۔ حضرت عائشہ فقیہہ امت ہیں، بہت بڑی دانا اور ذہین فتین خاتون، امت کے پاس بہت سارا دین حضرت عائشہ کے ذریعے سے آیا، بلکہ بڑے بڑے صحابہ کرام مسائل پوچھنے کے لیے پردے کے پیچھے حضرت عائشہ کے پاس آتے تھے، اما جان یہ مسئلہ بتا۔ تو حضور علیہ السلام نے جب یہ فرمایا کہ عائشہ مانگو جو مانگنا چاہتی ہو، میں آج جو کہو گی، تو حضرت عائشہ نے عرض کی، یا رسول اللہ اگر مجھے اجازت ہو میں اپنے بابا جان سے پوچھ آؤں، کیونکہ مانگنا ہے آپ سے تو میں مشورہ کر لوں اپنے بابا جان سے، ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، کہ میں کیا مانگوں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے جائیں آپ مشورہ کر لیں۔ یہ پورا گھرانہ حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑا گہرا تعلق رکھنے والا، ابو بکر صدیق کی بیٹیاں، ابو بکر صدیق کا پورا گھرانہ، ان کا خاص تعلق اور نسبت ہے محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو حضرت عائشہ چلی گئیں اور ابا جی سے جا کے عرض کی کہ آج حضور علیہ السلام نے یہ بات کی ہے کہ جو مانگو گے میں دوں گا، تو میں بابا جان سے مشورہ کرنے آئی ہوں کہ میں کیا مانگوں ان سے۔ انہوں نے مجھے اجازت دی ہے، آپ مجھے بتائیں میں کیا مانگوں۔ ابو بکر صدیق رازدار مصطفیٰ، یار غار، یار مزار، حضور پاک کے اشاروں کو سمجھنے والے، بڑی کشادہ دلی رکھنے والے، اور فرمانے لگے بیٹی حضور علیہ السلام سے جا کے کہو کہ جب آپ معراج پر تشریف لے گئے تھے اور اللہ پاک کے ساتھ آپ کی بڑی گہری باتیں ہوئی تھی، بڑی رازدارانہ گفتگو ہوئی تھی، چونکہ سارا جہان نیچے، سارے مکان نیچے، سارے میدان نیچے، سارے انسان نیچے، ساری کائنات نیچے تھی، اور آپ عرش معلیٰ پر اکیلے اللہ پاک کے ساتھ گفتگو فرما رہے تھے۔ تو جو اس ٹائم اللہ کے ساتھ راز نیاز کی باتیں ہوئی تھی نا، عائشہ جا کے کہو ان میں سے ایک بات مجھے بتا۔ اللہ اللہ، ہم جیسا کوئی ہوتا تو دنیا سوچتا حضور کی آفر پر ان کا خیال دین کی طرف جا رہا،
کہ کوئی تحفہ لیں گے روحانیت کا، آخرت کا، اللہ کی معرفت کا، کہ جو باتیں راز نیاز کی تھی ان میں سے صرف ایک بات وہ سنیے۔ حضرت عائشہ تشریف لے آئیں واپس اور آ کے عرض کی یا رسول اللہ، اب میں سوال کرنے لگی ہوں، مانگنے لگی ہوں، آپ نے خود سخاوت کا در کھولا ہے تو اب دینا ضرور ہے۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ٹھیک ہے، وعدہ ہے دوں گا، بتاؤ، پوچھو، بولو، کیا کہنا چاہتی ہو؟ باپ بیٹی کا مشورہ ہے۔ تو حضرت عائشہ نے عرض کی بسد آداب کہ معراج کی شب عرش معلیٰ پر اللہ پاک کے ساتھ آپ کی جو رازدارانہ بہت ساری باتیں ہوئی ہیں ان میں سے ایک بات مجھے اللہ۔ تو حضور ہنس پڑے، مسکرا پڑے۔ کیوں؟ کہ ایک راز اور پھر بتایا جائے، راز کی بات ہے اور بتانی ہے، چونکہ وعدہ ہو چکا ہے وہ راز، مگر اس راز کو افشا کرنا ہے، کیونکہ حضرت عائشہ کے ساتھ حضور وعدہ فرما چکے تھے۔ تو حضور علیہ السلام اس لیے مسکرا پڑے کہ آگے راز بتانے لگا، جس کو چھپایا جاتا ہے وہ بتانے لگا ہوں چونکہ وعدہ کر چکا۔ تو فرمایا سن عائشہ، عرش معلیٰ پر رازدارانہ باتوں میں سے ایک بات یہ ہے، اللہ تعالی نے فرمایا ہے کہ آپ کی امت میں سے جو کسی کے دکھوں کو دور فرمائیں۔ بات ذرا دل پہ رکھ کے جانا، ساری زندگی یاد رکھنا، بڑا خاص تحفہ ہے۔ ایک آئے عام نصیحت سن کے گزر جانا، میں بس منظر آپ کو بتا چکا ہوں تاکہ بات یاد رہے۔ اے نبی، اللہ نے فرمایا تھا اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کی امت میں سے جو کوئی کسی کے دکھ دور کرے گا، کسی کے درد دور کرے گا، کسی کی پریشانیاں دور کر دے گا، کسی کے مسئلے حل کرے گا، کسی کے ساتھ نرمی کرے گا، کسی کے ساتھ دل جوئی کرے گا، کسی بندے کو خوش کرے گا، اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا کہ میں اس کو بغیر حساب کی جنت کا ٹکٹ عطا کروں گا۔ اللہ اکبر۔ تو یہ بات حضرت عائشہ نے سن لی، اور حضور حضرت ابوبکر صدیق نے فرمایا تھا بیٹی سوال کرو اور جو حضور جواب دیں واپس آ کے مجھے بھی بتانا ہے، جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے، جب ادھر سے جواب ملے مجھے بھی آ کے بتانا ہے۔ بیٹی نے کہا ٹھیک ہے ابا جی آ کے بتاؤں گی۔ تو یہ جواب مل گیا۔ اب حضرت عائشہ صدیقہ واپس ابا جی کے پاس بتاؤں، کیونکہ وعدہ ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے سامنے ان کی لاڈلی بیٹی عائشہ صدیقہ یہی بات ان کو بتاتی ہیں کہ حضور نے فرمایا ہے کہ اللہ نے میرے ساتھ وعدہ کیا ہے کہ آپ کی امت میں جو کسی کے ساتھ نرمی کرے گا، اچھائی کرے گا، بھلائی کرے گا، آپ کی امت کے درد کو دور کرے گا، اللہ اس کو بغیر حساب کے جنت عطا فرمائے۔ جب یہ بات ابوبکر صدیق نے سنی، اگلی بات سنیے، ابوبکر صدیق کے آنسو گر گئے، بات بڑی اہم ہے، رو پڑے، پریشان ہو گئے۔ حضرت عائشہ عرض کرنے لگا ابا جی یہ تو خوشی کی بات تھی، روئے کیوں ہو؟ بڑی خوشی کی بات ہے، آپ تو ویسے ہی نرمی کرنے والے، لوگوں کی غمخواری کرنے والے، لوگوں کے درد بانٹنے والے، پریشانیاں دور کر، آپ روئے کیوں ہیں؟
ابو بکر صدیق نے فرمایا بیٹی عائشہ میری نظر کسی اور پہلو پہ چلی گئی۔ ابا جی وہ کون سا پہلو ہے؟ وہ یہ پہلو ہے کہ جب نرمی کرنے والے، دکھ بانٹنے والے، درد کو دور کرنے والے، پریشانیاں لوگوں کی دور کرنے والے کو بغیر حساب کے جنت کا وعدہ ہے، تو جو لوگوں کو دکھ دینے والے ہیں ان کے ساتھ اللہ کا کیا معاملہ ہوگا؟ اللہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ کی سوچ اس پہلو پہ گئی، اس رخ پہ گئی، اس زاویہ نظر کو دیکھا کہ جو لوگوں کو تنگ کرنے والے، ذلیل کرنے والے، بے عزت کرنے والے، پریشان کرنے والے، ان کے ساتھ اللہ کیا معاملہ کریں گے۔ حضرت عائشہ سمجھ گئی واقعی بڑی اہم بات ہے۔ او مسجد ڈامی، مندر ڈامی، ڈامی جو کچھ ڈائندا، ایک بندے دا دل نہ ڈہامی، رب دلاں وچ رہندا۔ اس سے لگتا ہے کہ نرمی اور اچھائی اور بھلائی اس کی بڑی قیمت لگنے والی ہے، اور بدمزاجی، تلخی، کسی کو ذلیل کر دینے کے منصوبے بنانا، پروگرام بنانا، کسی کو پست کر دینے کے پروپگنڈے کرنا، ان کا انجام میرے دوست بڑا خطرناک ہونے والا ہے۔ اللہ پاک اچھی صفات کے ساتھ ہمیں زندگی گزارنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اللهم اغفر لنا وللمؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات الاحیاء منهم والاموات من الجنة والناس اجمعین انک سمیع قریب مجیب الدعوات رب ارحمهما كما ربياني صغيرا صلی اللہ تعالی علی حبیبہ وخیر خلقہ سیدنا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین۔